اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، پہلے تو شکر کو سمجھ لینا چاہیے نا، شکر کسے کہتے ہیں۔ یہ مستقل عنوان ہے، میں پھر کسی وقت اس پر بات دوبارہ کروں گا، میں نے پہلے بھی کی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ایک تبلیغ میں نا 4 صفات بیان ہوتی ہیں، اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 6 صفات بیان ہوتی ہیں، ان میں سے 3 صفات ایسی ہیں کہ ان 3 صفات کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہوگا، اور 3 صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے عمل کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ پہلا ہے صحیح یقین کے ساتھ، صحیح یقین، شکر کو ہی لے لیں آپ، ہم نے شکر کرنا ہے صحیح یقین کے ساتھ کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزق جو دیا وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہی ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، تو منعم حقیقی کی تعریف ہم نے اس لیے کرنی ہے، اس کا شکر اس لیے کرنا ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور وہ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے صحیح یقین۔ اور دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ صحیح نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اخلاص کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح یقین، صحیح طریقہ سنت کے مطابق ہو، اور تیسرا صحیح نیت یعنی اخلاص کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اور 3 صفات ہیں جس سے عمل میں جان آ جائے گی، اس میں کون سی ہے؟ ایک فضائل کا استحضار، یہ فضائل کا استحضار ہے جو آپ نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، یہ فضیلت بیان کر دی اللہ نے۔ یقین صحیح ہو اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اس کی ہمیں امید ہو اللہ کی ذات پر، اور فضائل کا استحضار ہو کہ بھی مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یقین بھی پختہ ہوا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، یقین بھی پختہ ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ فضائل کے استحضار کی وجہ سے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا، اور حدیث میں بھی اللہ نے قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرما دیا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، یہ فضائل بیان کر دیے۔ یقین صحیح ہے اور فضائل کا استحضار ہے، اس فضائل کے استحضار سے جب کریں گے تو یقین پختہ ہوگا، جب یقین پختہ ہوگا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو صرف اس نیت سے کہ مال بڑھ جائے، ہے نا، انما الاعمال بالنیات، مال بڑھ جائے تو پھر اللہ مال ہی بڑھائے گا، ثواب نہیں دے گا، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تم میرے شکر ادا کرو، میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا، نیت نعمتوں کو بڑھانے کی ہے، نعمتیں بڑھیں گی۔ شکر ادا کر رہے ہیں منعم حقیقی کی وجہ سے کہ اس نے ہمیں دیا ہے، تو ہم شکر ادا کریں، ہم اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے نعمتیں دی ہیں۔ اور یہ ثانوی چیز ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں خرچ کرنے سے بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا، بسا اوقات آزماتا بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے تو اس نیت سے کیا کہ مال بڑھے گا اور پھر کوئی آزمائش آ گئی، اب پھنس گیا۔ اس لیے نعمتوں میں اضافے کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ایک چیز خرچ کی، اللہ تعالیٰ نے اور کوئی چیز دے کر نہ اس دوسری نعمت کا اضافہ کر دیا۔ بعض اوقات ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بہت مال خرچ کیا اور پھر وہ کنگال بھی ہو گئے۔ پھر کہاں یہ وعدہ، کیسے اس کو سوچیں گے؟ اس طرف ایسے لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں اللہ نے آزمایا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی پھر دینے والا ہے، اس کا دھیان اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ 3 صفات سے عمل میں جان آئے گی۔ نمبر 1 فضائل کا استحضار، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا دھیان، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 نفس کا مجاہدہ۔ تو نفس کا مجاہدہ ہوگا تب بھی اجر بعض اوقات نفس کے مجاہدے کی وجہ سے ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ دھیان ہٹتا ہے نا، دوبارہ جمایا کرو،
پھر ہٹے گا دوبارہ جمایا کرو، پھر ہٹے گا پھر دوبارہ جمایا کرو دھیان، تو تمہیں نماز کا ثواب بھی ملے گا اور مجاہدے کا ثواب بھی ملے گا، ڈبل ثواب۔ حدیث میں بھی ہے نا، یہ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، کسی حدیث سے ہی انہوں نے لیا ہوگا نا، وہ فرمایا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے قرآن پاک اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، پڑھنا چھوڑتا نہیں، کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس کو دوہرا ثواب ہے، ایک اس کی تلاوت کا، دوسری اس کی مشقت کا۔ تو نفس کا مجاہدہ جو ہے وہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ شانہ مجاہدہ کرنے والوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔